بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نسب نامہ، انعامات الہی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت، بڑھاپے میں اولاد کی دعا اور اس کی قبولیت، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت اور شہید کرنے والوں کا برا انجام، سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت و پرورش فرمائی۔ ان کے پاس بے موسمی پھلوں کی آمد دیکھ کر بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا مانگی، جو قبول ہوئی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عظیم فرزند عطا ہوئے۔ یہودیوں نے سازش کر کے آپ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ سورۃ انعام آیات نمبر 85 میں اور تفصیلی ذکر خیر درج 3 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات 37 تا 44، سورۃ مریم آیات 1 تا 11، سورۃ انبیاء آیات 89 تا 90۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام زکریا اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے: زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داؤد بن سلمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیہ بن بلعطا بن ناہور بن شلوم بن بےفاشات بن اینامن بن رجعام بن حضرت سلمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام۔ اپنی محنت سے کما کر کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت رہی ہے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی نے اپنی نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ کائنات کے ہر معزز ترین حضرات مختلف پیشے اختیار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انتہائی پرہیزگار تھے۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کی دیوار گارے سے بنا رہے تھے اور اس کے بدلے میں وہ آپ علیہ السلام کو ایک روٹی پیش کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے دوران کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کھانے کی دعوت نہ دی، یہاں تک کہ خود کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کے طرز عمل پر تعجب ہوا کہ انتہائی سخی اور زاہد ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیوں نہیں کیا، اور یہ گمان کیا کہ اگر ہم ہی پہل کرتے ہوئے کھانا مانگ لیتے تو اچھا رہتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا، میں ایک قوم کے ہاں اجرت پر کام کرتا ہوں اور وہ مجھے ایک روٹی اس لیے دیتے ہیں تاکہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ اب اگر میں تمہیں اپنے حصے کی روٹی میں سے کچھ کھلاتا ہوں تو یقیناً یہ نہ تمہیں کفالت کرتی نہ مجھے، مزید یہ کہ میرے اندر ان کا
کام کرنے کی طاقت کم ہو جاتی۔ اس واقعے میں نصیحت ہے کہ جب اجرت پر کسی کا کام کریں تو اس کے تمام تر تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کا خوف بہت غالب تھا، جس کے سبب وہ بکثرت گریہ زاری کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے پیارے بیٹے، میں نے تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ابا جان، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جنگل ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو اللہ پاک کے خوف سے بہت رونے والا ہو۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند، ٹھیک ہے، تم روتے رہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی، ہر طرح کے گناہ سے پاک اور یقینی حتمی قطعی طور پر بخشش و مغفرت و نجات اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات کا پروانہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود خوف خدا سے گریہ زاری کا یہ حال ہے تو ہم گناہ گاروں کو رب قہار سے کس قدر ڈرنا اور اس کے خوف سے کس قدر رونا چاہیے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ پاک کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے اور اللہ پاک کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ علیہ السلام کو بطور خاص ان انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ میں نام کے ساتھ ذکر کیا جنہیں اللہ کریم نے نعمت ہدایت سے نوازا، صالحین میں شمار فرمایا اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل و یاسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو رب کریم نے اسے قبول فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹی کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنا سنت نبوی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ پاک کی یاد کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند نے ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرات حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے 27 کے قریب ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی پرورش میں لینے کا اظہار کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ اندازی کی جائے۔ جب قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے کے ذریعے قرآن اندازی کی اور طے یہ پایا گیا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفارت کا حقدار ہو۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلم سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ فرمانے باری تعالیٰ کے مطابق یہ معلومات غیب کی خبروں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا علم اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے قرآن اندازی درمیان کر کے ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت ملنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کمرہ مخصوص فرما دیا جس میں آپ علیہ السلام کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کی پرورش دوسرے بچوں کی مقابلے میں بہت تیزی سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محراب یعنی عبادت گاہ میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، بے شک جسے اللہ چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آیات سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے ہاتھوں پر خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پھلوں کی پیداوار کے عمومی وقت و موسم کے بغیر اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئے سرے سے تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند کی نعمت عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے اسی جگہ بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے اللہ پاک کی قدرت پر یقین نہیں تھا، اور اب کرامت دیکھ کر یقین ہوا کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ پاک کی قدرت کون جانتا ہے۔ البتہ یہ ہوا کہ قدرت الہی پر یقین پہلے سے ہی تھا، جبکہ ولیہ کی کرامت کا مشاہدہ کرنے پر
دل اس طرف متوجہ ہوا کہ جب ولی سے کرامت صادر ہو سکتی ہے تو نبی سے معجزہ کا ظہور بدرجہ اولیٰ ہو سکتا ہے۔ یوں کرامت کا مشاہدہ کرنے سے اولاد ملنے کی امید کی طرف ذہن منتقل ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد تو سخت آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ پاکیزہ کردار والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکون نصیب ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک و صالح مرد نظر نہیں آتا تھا جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ علم و نبوت میں آپ علیہ السلام کا جانشین بن سکے اور دین کی خدمت انجام دے سکے، بلکہ آپ علیہ السلام کے کئی رشتہ دار شریر تھے اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند رہتے تھے، اور یہ احساس جب بہت زیادہ بڑھا تو ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی: اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ سبحان اللہ! حضرت زکریا علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت انداز میں دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کو ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو۔ اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ پاک کی نعمت و رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے، اور پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کا نیک بیٹے کی دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیوی غرض سے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ البتہ بیٹی پیدا ہونے پر غم ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے۔ بنی اسرائیل کی قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ علیہ السلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام دروازہ بند کر کے محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور لوگ باہر داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید پوش نوجوان دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دیتے ہوئے عرض کی: بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ یہ غیبی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ علیہ السلام کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ پاک کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔
ذکر ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کے بعد فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، جبکہ صورت مریم میں ہے، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی کا نام کوئی دوسرا نہ بنایا۔ اس آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ ان دونوں آیات میں تضاد نہیں کہ فرشتوں کی بشارت بھی اللہ پاک کی طرف منسوب ہو سکتی ہے کہ وہ حکم خداوندی ہی سے آئے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بشارت 2 مرتبہ دی گئی ہو، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بشارت 2 مرتبہ دی گئی ہو، یعنی 1 مرتبہ اللہ پاک نے اور 1 مرتبہ فرشتوں نے بشارت دی ہو۔ بیٹے کی بشارت سن کر بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش پر حیرت و تعجب سے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت احسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس طرح عرض کرنے پہ اللہ پاک کی قدرت پر کسی عدم یقین کا اظہار نہیں تھا، بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا۔ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا، اور یہ اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ بڑھاپے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانوں کی سی قوت و توانائی پیدا کر دے، اور آپ کی بیوی کا مرض دور کر کے انہیں صحت عطا فرما دے، جیسے اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ یعنی زکریا علیہ السلام کو اس وقت پیدا کر دیا جب آپ کچھ بھی نہ تھے۔ تو جو رب تعالی معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حمل ٹھہر جانے کی نشانی کا مطالبہ اور اس کی قبولیت، نشانی کا ظہور، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔